میں 40 سال کا صحت مند اور مضبوط قسم کا آدمی، لیکن مجھے 14 یا 15 سال کی لڑکیوں کا چسکا تھا، کیونکہ میں جہاں پر نوکری کرتا تھا وہاں پر زیادہ تر 14 یا 15 سال کی لڑکیاں ہوتی تھیں۔ ان کو دیکھ کر میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پاتا تھا۔ ایک دن مجھے موقع ملا اور میں نے ایک 14 سال کی لڑکی کے ساتھ خوب مزے کیے اور اسے کمرے میں زمین پر لٹا کر ساری رات اس کے ساتھ۔ میرا نام فیضان ہے۔ میں لاہور کے ایک ہائی اسکول میں سیکیورٹی گارڈ کی نوکری کرتا ہوں۔ اس اسکول میں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے تھے اور ان میں زیادہ تر امیر ترین لوگوں کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں، جن کو گناہ ثواب عزت وغیرہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا۔ وہ لڑکے لڑکیاں دوستی کو معمولی سی بات سمجھتے تھے اور وہ ہر حد کو گر جاتے جو مڈل کلاس لوگ اپنی عزت اور انا کا مسئلہ بناتے ہیں۔ ان کی نظر میں جسمانی تعلق پیار میں سب سے اہم ہوتا ہے۔ میں بھی وہاں پر 14 15 سال کی انتہائی حسین لڑکیوں کو دیکھتا تو دل کرتا کہ ان کو جپٹ لوں اور ان سے تسکین حاصل کروں۔ میرے سیکیورٹی گارڈ کے کمرے کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ زیادہ تر بند رہتا تھا کیونکہ وہاں صرف سیکیورٹی گارڈ اپنی ضروریت کا سامان رکھتے تھے۔ آج میں ڈیوٹی پر اکیلا تھا کیونکہ ساتھ والا سیکیورٹی گارڈ چھٹی پر تھا۔ اسکول کی گھنٹی بجے، بچے باغم باغ کلاس روم سے باہر نکل آئے کیونکہ شدید گرمی تھی۔ سب کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ میں بھی انتظار کر رہا تھا کہ کب اسکول خالی ہو اور میں گھر جاؤں۔ وہ تو میں ہر کلاس روم کو چیک کر کے کلاس روم کو لاک لگا کر جب سیکیورٹی والے کمرے کی طرف گیا، کیونکہ میرا وہاں پر ہیلمٹ پڑا ہوا تھا۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو اندر سے دروازہ بند تھا۔ میں حیران تھا کہ دروازہ اندر سے کون بند کر سکتا ہے۔ میں نے دروازے کے ساتھ کان لگایا تو اندر سے عجیب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ آوازیں شاید ایک شادی شدہ مرد سمجھ سکتا تھا کہ آوازیں کیسی ہیں، کیونکہ اندر سے ایک لڑکا اور لڑکی کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ آوازیں ایسی تھی جیسے کوئی بہت سرور لے رہا ہو۔ یہ آواز تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے کمرے کے دروازے کو کھولا۔ 9th کلاس کے دو ینگ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کے ساتھ۔ جب میں نے اندر کا منظر دیکھا تو ایک دم سے میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایسے منظر میں نے اکثر فلموں میں ہی دیکھے تھے، آج پہلی بار کھلی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا تو میرے اندر ایک ہلچل اور کھلبلی سی مچ گئی۔ سامنے ایک لڑکا اور ایک لڑکی بالکل نازیبا حالت میں شاید ایک دوسرے سے اپنے محبت کا عملی اظہار کر رہے تھے۔ مجھے یوں دیکھ کر ایک دم ایسے سسک گئے کہ جیسے ان کا رنگے ہاتھوں یوں پکڑے جانا ان کا پلان کا حصہ نہ ہو۔ سامنے کھڑی لڑکی جو کہ بمشکل 14 یا 15 سال کے درمیان ہوگی، وہ بالکل موم کی گڑیا جیسی تھی۔ میں پہلی بار اتنا حسین سر پا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، اس لیے کچھ لمحے کے لیے میں تو سانس تک روک کے اسے دیکھ گیا۔ مجھے یہ سب بھول گیا کہ میں ان کی پٹائی کرنی ہے اور ان کی شکایت اوپر پہنچانی ہے تاکہ انہیں اس کام کا سخت سے سخت سزا ملے اور اسکول سے فارغ کر دیا جائے، مگر میں تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ نہ جانے میرے دل میں اسے دیکھ کر عجیب سا احساس پیدا ہونے لگا، ایسی خواہش جنم لینے لگی جو ایک 45 سال کے شادی شدہ مرد کو زیب نہیں دیتی۔ وہ لڑکی پہلے تو بالکل ہراساں حالت میں مجھے دیکھتی رہی اور پھر ایک دم جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آئی، اپنا یونیفارم اٹھایا اور جلدی سے خود کو لپیٹ لیا، مگر اس سے پہلے میں اسے اچھی طرح سے دیکھ چکا تھا۔ وہ لڑکا جو اس لڑکی کا ہی ہم عمر کلاس فیلو معلوم ہوتا تھا، وہ خوف کے مارے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ میں کچھ دیر تو ان دونوں کو اندر تک اترتی نظروں سے دیکھتا رہا اور پھر ایک دم گرجدار آواز سے کہا کہ یہ سکول ہے، ایک مقدس جگہ ہے، کوئی کلب نہیں جس میں تم دونوں اپنی حدود کا خیال رکھے بغیر موج کر رہے ہو۔ میں نے لڑکے کی طرف غصے سے دیکھا، کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہماری عمر دیکھو اور اپنی حرکتیں دیکھو، کیا تمہیں اس عمر میں یہ کام زیب دیتا ہے؟ ابھی میں تم دونوں کی شکایت پرنسپل صاحب سے لگاتا ہوں۔ میں نے اپنا موبائل فون نکالا تو ایک دم وہ لڑکا میرے قدموں میں گر گیا۔
کہنے لگا کہ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیجئے، ہم ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے، ہم بچپن کے منگیتر ہیں۔ میں نے کہا کہ اس طرح کے ڈرامے بازی میرے سامنے مت کرو، اگر تمہاری اس منگنی طے چکی تھی تو تمہیں شرم نہیں آتی اپنی منگیتر کے ساتھ غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہوئے؟ بلکہ یہ منگنی والا ڈرامہ تو تم مجھے آرام کرنے کے لیے سنا رہے ہو، مگر میں اس حد تک بے شرمی دیکھ کر خاموش نہیں رہ سکتا۔ میری نظریں ابھی بھی لڑکی پر گڑی تھی، مگر میں بات لڑکے سے کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ آپ ہمارے گناہوں کا پردہ رکھ لیں، آپ جو کہیں گے ہم آپ کا ہر کہا مانیں گے۔ ہمارے پیپر نزدیک ہیں، ہم کوئی اسکینڈل فوڈ نہیں کر رہے، آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں، کیونکہ میرا باپ ایک بہت بڑا بزنس مین ہے۔ اس نے جب پیسوں کی بات کی تو میں نے اسے ناگواری سے دیکھا اور کہا کہ میں تمہیں رشوت لینے والا لگتا ہوں۔ وہ لڑکا کہنے لگا پھر آپ کو ہم سے کیا چاہیے؟ اور میں جو اس لڑکی سے نظر ہٹا نہیں پا رہا تھا، اسے دیکھ کر میرے اندر ایک عجیب سی خواہش جنم لے چکی تھی، جس گیم تکمیل کے لیے میں کسی بھی حد تک جانے والا تھا۔ میں نے ذہن میں جوڑ توڑ کر رہا تھا کہ ان چھوٹے بچوں کو کیسے ڈرانا دمکانا ہے۔ اچانک ہی میں نے اپنے موبائل سے ان دونوں کی ایک تصویر کھینچ لی، کہا یہ تصویر میں پرنسپل صاحب کے نمبر پر سینڈ کر رہا ہوں۔ جب لڑکی نے مجھے ایسے کرتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے میرے پیروں میں گر گئی، اور اس کی بے حجاب کمر دیکھ کر میرے اندر کچھ ہونے لگا۔ اب تو اس سے منہ زور جذبے پر بند باندھنا بالکل مشکل ہو چکا تھا۔ پورا سکول بالکل خالی تھا، ہم تینوں کے علاوہ اب وہاں کوئی نہ تھا، اس لیے انہیں ہراساں کرنا میرے لیے کچھ مشکل کام نہ تھا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا اور کہا کہ اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے، صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ میں اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر دوں اور تم دونوں کا کیریئر تباہ ہونے سے بچ جائے۔ وہ دونوں امید بھری نظروں سے میری جانب لپکے اور کہا کہ آپ جو بھی شرط رکھیں گے ہم اسے ماننے کو تیار ہیں، مگر پرنسپل صاحب سے ہماری شکایت نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ جو کام تم اس لڑکی کے ساتھ کر رہے تھے وہی کام مجھے بھی کرنا چاہتا ہے، اس لیے تم کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ میری یہ بات سننی تھی کہ وہ ایک دم بند کر پیچھے ہٹائے۔ لڑکے کا چہرہ ہمارے حد تک تو سرخ پڑ چکا تھا۔ اس نے میرے منہ پر ایک گوسہ جڑ کر کہا کہ بڈھے تجھے شرم نہیں آتی؟ اپنی عمر دیکھ اور اپنے کام دیکھ۔ میں نے کہا کہ شرم حیا کی باتیں میرے ساتھ تم نہ ہی کرو تو اچھا ہے، کیونکہ تمہاری شرم حیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ ہی چکا ہوں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ سب کچھ کر سکتی ہے تو مجھ میں کیا برائی ہے؟ وہ لڑکا ایک دم سے اس لڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، جیسا ڈال بن گیا۔ کہنے لگا آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ ایک شادی شدہ مرد ہیں، آپ کے گھر میں بیوی بچے ہوں گے، آپ کی ایسی خواہش کرتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ وہ لڑکا مجھے دمکا رہا تھا، مجھے غیرت دلانے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ میری منگیتر ہے، میری عزت ہے، میں تمہیں اسے ہاتھ بھی نہیں لگانے دوں گا۔ اس پر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہاری عزت کل پورے اسکول میں نیلام ہو جائے گی، بس اس چیز کا انتظار کرو۔ میں یہ کہے ساتھ ہی اپنا موبائل جیب سے نکالا اور وہ تصویر پر کلک کر دیا۔ میں نے کہا کہ میرے ایک کلک پر یہ تصویر پرنسپل صاحب کے پاس چلی جائے گی۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، نہ جانے میرے اندر اتنی حیوانیت اور درندگی کہاں سے آ گئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میرا دماغ میرے دل کا ساتھ نہیں دے رہا تھا اور میرا ضمیر تو ویسے ہی سو چکا تھا۔ میں نے کہا آپ جلدی سے کمرے سے باہر جاؤ، اس سے پہلے کہ میں اپنے آپ سے باہر ہو جاؤں۔ مگر وہ لڑکا ٹس سے مس نہ ہوا۔ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھ رہا تھا جیسے سوچ رہا ہو کہ اس بڈھے سے کیسے چھٹکارا پاؤں، مگر میں اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور تھا۔ اتنی آسانی سے تو میں اس کے ہاتھ آنے والا نہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ مجھ سے جھپٹ پڑتا، میں نے اس کی گردن سے پکڑا اور کمرے سے باہر نکال دیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ اب اس کمرے میں اور لڑکی اکیلے رہ گئے تھے۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے اس کی جانب بڑھنے لگا تو وہ ایک دم سہم کر دیوار کے ساتھ کیا لگی، کہنے لگی کہ آپ میرے باپ کی طرح ہیں اور میں آپ کی بیٹیوں جیسی ہوں۔ آپ ہمارے اسکول کے سیکیورٹی گارڈ ہیں، اور سیکیورٹی گارڈ کا تو فرض ہوتا ہے ہماری مال جان اور عزت کی حفاظت کرنا۔ آپ یہ ہماری عزت نیلام کرنے پر اتر آئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے نیکی کے بعد شرما دو، تمہارے منہ سے اس طرح کی باتیں اچھی نہیں لگتی، میرا اور اپنا وقت ضائع مت کرو۔ مگر وہ ہاتھ جوڑ کر میرے سامنے کھڑی ہو گئی۔
کہنے لگی یہ آپ کے گھر میں بھی تو بیٹی ہوگی، میرے جتنی بڑی نہیں ہوگی پر ہوگی تو صحیح نہ، خدا کے لیے اپنے آپ کو اس کا واسطہ دو، مجھے بخش دے، میری زندگی برباد ہو جائے گی، میرا کریئر ختم ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ گناہ تو گناہ ہوتا ہے، چاہے جس کے ساتھ مرضی کر لو، اس گناہ کا کم تو نہیں ہو جاتی، اور تمہارے جیسی لڑکی اس طرح کی باتیں کرتی ہوئی اچھی نہیں لگتی۔ میں پوری طرح سے حیوان بن چکا تھا اور میرا دماغ ہر طرح سوچ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ لڑکا باہر کھڑا دروازہ بجاتا رہا، غصے کے عالم میں، طیش کے عالم میں، کیونکہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے گا۔ مگر میں ایک کمزور لڑکا تھا اور مشکل سے 14-15 سال کا، اس لیے میں نے ان دونوں کی کمزوری کا خوب فائدہ اٹھایا۔ اس وقت مجھے بالکل بھی ہوش نہیں تھا کہ میرے گھر میں ایک بیوی ہے جو کہ حاملہ ہے اور میری ایک چھوٹی 4 سال کی بیٹی ہے۔ کیا میرا یہ گناہ ان پر اثر انداز نہیں ہوگا؟ مگر جب انسان کا ارادہ کر لے تو ہر سچ سے دماغ رفو چکر ہو جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا اور میں ہر حد پار کر گیا۔ میں ایک 45 سال کا مضبوط اور توانا مرد تھا۔ میرا جسم مشقت کرنے کی وجہ سے ابھی تک جوان تھا۔ میری بیوی مجھ سے 2 سال چھوٹی تھی، پھر بھی مجھ سے کئی سال بڑی لگتی تھی، اور آج کل تو وہ پریگننٹ تھی، اس لیے اپنے قریب مجھے پٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ میں کافی عرصے سے اس خواہش کے لیے ترسا ہوا تھا، اس لیے اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی کو اپنے سامنے دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے سچائی اور دیانتداری کی پٹی ایک دم سے اتر گئی اور میرے دماغ پر شیطان مکمل حاوی ہو گیا، اور میں نے سب کر دیا جو ایک حاملہ بیوی کے شوہر اور ایک 4 سال کی بیٹی کے باپ کو ہرگز زیب نہ دیتا تھا۔ وقتی طور پر مجھے ان نتائج کے بارے میں نہیں سوچنا تھا، اس خوشی کو محسوس کرنا تھا جو میرے جسم کو اتنے عرصے بعد حاصل کر چکا تھا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو وہ لڑکا بالکل زخمی شیر کی طرح میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگاروں ہو چکی تھی۔ میں نے اطمینان بھرے سانس باہر نکالا، جیسے مجھے اس کی گولیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ چھوٹا سا بچہ تھا، میں اسے مزید ڈرا دھمکا سکتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا کہ آج اس سکول میں جو کچھ ہوا، نہ میں نے اس بارے میں کچھ جانتا ہوں اور نہ ہی تم اور تمہاری محبوبہ اندر تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اسے لے کر یہاں سے نکلو، وہ کافی زیادہ تھک گئی ہے، اس لیے شاید تمہیں تو آج کوئی خوشی نہ دے پائے۔ یہ کہہ کر میں ایک کمینی سی ہنسی اور اس کے میرے گریبان سے پکڑ لیا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، میری شکل اچھی طرح سے یاد کر لو، کیونکہ یہ شکل تمہیں اپنے خوابوں میں ڈرائے گی۔ تم ساری زندگی نیند اور سکون کو ترسو گے۔ یہ حذیفہ کا تم سے وعدہ ہے۔ تم نے آج میری محبت کو برباد کیا، میں تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ سکول کے اندر چلا گیا۔ ایک دم سے میرے جسم کے اندر ایک کرنٹ سا دوڑا تھا، مگر پھر میں نے یہ سوچ ذہن سے جھٹک دی کہ بھلا یہ چوہا میرا کیا بگاڑ لے گا، کیونکہ ان دونوں کی تصویر ابھی بھی میرے موبائل میں محفوظ تھی۔ اگر اس نے کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو میں پھر سے اسے دھمکی دے دوں گا، مگر شاید یہ میری خام خیالی تھی، کیونکہ میری بدترین زندگی کا آغاز اب ہوا چاہتا تھا، کیونکہ بڑے بڑے گناہوں کے کفارے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں جو ہمیں اس عمر میں بھگتنے پڑتے ہیں۔ اگلی صبح کا آغاز میرے لیے ایک جہنم بھری زندگی کا آغاز تھا، کیونکہ جیسے ہی سکول گیا وہاں کا منظر دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ کل جب میں وہاں سے واپس آیا تھا تو وہ لڑکا اور لڑکی ابھی اندر ہی تھے، مگر آج ہر طرف افراد و تفریق عالم مچا ہوا تھا۔ مجھے لگا شاید ان کی چوری پکڑی گئی ہوگی، اس لیے مگر جب باہر سے پولیس موبائل کے سائرن سنائی دیے تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی، اور جیسے ہی میں اسکول کے اندر داخل ہوا ہر طرف صفائی متم بچھو ہوئی تھی، کیونکہ اس لڑکی نے چھت سے کود کر اپنی جان دے دی تھی۔ اس لڑکی کی لاش کو ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے لیے لے جایا گیا۔ زمین پر اس کا نقشہ بنایا ہوا تھا اور ساتھ بے پناہ سرخ رنگ کے دبے پڑے تھے۔ میرا دماغ بالکل سائیں سائیں کرنے لگا۔ مجھے پہلی بار اپنے جرم کی سنگینی کا احساس ہوا تھا، مگر اب پانی سر سے اوپر پہنچ چکا تھا۔ پرنسپل صاحب نے مجھے کمرے میں بلایا تو میں انتہائی تشویش کے عالم میں داخل ہوا۔ میرے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، کہیں انہیں میرے جرم کا پتہ نہ چل جائے۔ پرنسپل نے کہا کہ تم جب یہاں سے گئے تھے تو کیا وہ لڑکی اسکول میں موجود تھی؟ میں نے صاف انکار کر دیا۔
میں نے کہا کہ میں نے اچھی طرح سے اسکول کا جائزہ لیا تھا سر، اور تسلی سے سب چیک کر کے گھر گیا تھا، مگر وہ لڑکی کہیں بھی نہیں تھی۔ شاید وہ کہیں پر چھپ کر بیٹھی تھی اور میرے باہر جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ میری اس بات پر پرنسپل صاحب مزید تشویش میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے آفس سے نکل آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ جیسے ہی اس کا پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی میرا بانڈا پھوٹ جائے گا۔ اس سے پہلے کہ میرا کوئی اور اسکیم لڑاتا میں اپنے گھر چلا گیا، اور گھر جانے کے بعد جو منظر مجھے دیکھنے کو ملا اس نے میری اذیت اور تکلیف میں مزید اضافہ کر دیا۔ اب مجھے سچ مچ اپنے گناہ کا احساس ہو چکا تھا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری بیوی چیخ اور چلا رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میں زینب کو اسکول چھوڑنے گئی تھی، اور جب اسکول سے لینے گئی تو اس کی سیکیورٹی گارڈ کا کہنا تھا کہ ایک لڑکا وہاں سے لے کر پہلے ہی چلا گیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ لڑکا اس کا کزن ہے اور وہی آج اسے لینے آئے گا۔ میرے سر پر جیسے ایک بم گر گیا تھا۔ مجھے اس لڑکے کی دھمکی ایک دم یاد آ گئی جسے میں نے گیدڑ بگی سمجھا رکھا تھا۔ وہ ایک دم سے خوفناک حقیقت بن کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ میں ایک دم سے زمین پر گر گیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ میری تکلیف اور بے چینی حد سے سوا۔ میری بیوی کہنے لگی کہ جاؤ جا کر میری بیٹی کو لے کر آؤ خدا کے لیے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی اور میں زاروں قطار رونے لگا۔ میں نے کہا کہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں نہیں جانتا تھا کہ اس غلطی کی سزا میری بیٹی کو مل جائے گی۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح بولے جا رہا تھا۔ میں اس حقیقت سے اپنی بیوی کو کبھی بھی روشناس نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کوئی بھی مرد دوسری عورت کے ساتھ کیا گیا گناہ غلطی سے بھی اپنی بیوی کے گوش و گزار نہیں کرتا۔ مگر نہ جانے اس وقت میں کس جذباتی لمحے میں تھا۔ میرا دل پھٹنے کے قریب تھا، مگر میں اس وقت اپنے جرم کا اعتراف نہ کرتا تو شاید میرا غم اندر ہی اندر مجھے مار ڈالتا۔ جب میری بیوی نے یہ بات سنی تو وہ کچھ لمحے ساکت نظروں سے مجھے دیکھنے لگی، جیسے اسے یقین نہ آیا ہو کہ میں بھی ایسا کام کر سکتا ہوں۔ پھر اس نے مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا، بے غیرت انسان، میں تو اب تک جان ہی نہیں پائی کہ تیرے اندر ایک جانور بھی بستا ہے۔ تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے ایک 4 سال کی بیٹی کا باپ ہے اور تیری بیوی پھر سے ماں بننے والی ہے۔ تو نے خیال نہ کیا کہ کسی کی بیٹی عزت کے روندے وقت اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں خود پولیس کے حوالے تمہیں کر دوں گی اور تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گی۔ مجھے بتاؤ وہ لڑکا کون ہے، کہاں کا ہے؟ میں خود اس کے گھر جاتی ہوں اور اس کے پیروں میں گرتی ہوں کہ کسی درندے جرم کی سزا میری معصوم بچی کو نہ دے۔ میں نے کہا، میں اس لڑکے کے بارے میں نہیں جانتا، مگر اسکول سے پتہ کروا کر آتا ہوں۔ میں فوراً سے اٹھا اور باہر کی طرف بھاگنے لگا، مگر اس سے پہلے کہ میں باہر نکلتا میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں ایک دم سے ساکت ہو گیا اور جلدی سے کال ریسیو کی۔ میری بیوی میرے ساتھ آ کھڑی ہو گئی اور میرے چہرے پر اڑتی ہوائیں دیکھنے لگی۔ میں بالکل برف کا مجسمہ بن کر فون سن رہا تھا، یوں جیسے میرے کانوں میں سیسا انڈیلا جا رہا ہو۔ فون پر وہی لڑکا بول رہا تھا، کہنے لگا، میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں جینے مار دوں گا۔ تمہاری 4 سال کی معصوم سی بچی میرے قبضے میں ہے۔ وہ مجھے ہراساں نظروں سے دیکھ رہی ہے، بالکل اسی طرح جیسے میری محبت، میری چاہت، میری مناہل تمہیں دیکھ رہی تھی جب تم نے اپنی انسانیت کی حد کراس کر کے ایک درندے بن گئے تھے، ایک ایسا کتا بن گئے تھے جو اپنے سامنے ہڈی کو دیکھ کر بالکل باولا ہو جاتا ہے۔ سمجھو کہ تمہاری سزا کی ابتدا ہونے والی ہے۔ تم نے آج صرف اسے نہیں مارا بلکہ مجھے بھی مار دیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک مرا ہوا انسان بالکل بھی اپنے بس میں نہیں ہوتا۔ میں بھی اپنی حفانیت کی ہر حد پھیلا کر تمہیں ایسا سبق سکھاؤں گا کہ تم نہ جینے والوں میں رہو گے اور نہ مرنے والوں میں۔ میں تم کو صرف چند لمحوں کے لیے خود کو لذت دی تھی، اور نہ میں تمہاری بیٹی کے ساتھ ہر روز یہ کام کروں گا اور اس کی سسکیاں اور چیخیں ریکارڈ کر کے تمہیں بھیجا کروں گا۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا، اس سے معافی مانگتا، اس نے فون بند کر دیا اور میں ایک دم سے وہیں پر گر گیا۔ میری بیوی بھی دروازے کے ساتھ نیچے گرتی گئی کیونکہ اس نے وہ سب باتیں سن لی تھی۔ اس نے دھکے دے کر مجھے وہاں سے نکالا اور کہا کہ اگر تم نے میری بیٹی کو صحیح سلامت مجھ تک نہ پہنچایا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح سڑک پر بھاگتا جا رہا تھا۔ کوئی بھی مجھے دور سے دیکھتا تو شاید سمجھتا کہ میں پاگل خانے سے مفرور مریض ہوں۔
مگر شاید میری حالت پاگلوں سے بھی بدتر تھی۔ میں نے ہر جگہ رپورٹ کروا لی مگر میری بیٹی کا کوئی سراغ نہ ملا اور نہ ہی اس لڑکے کا۔ میں اس لڑکے کے گھر پر گیا، وہ کسی امیر زادے کا بیٹا تھا مگر وہاں سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ میں گھر گیا تو میری بیوی وہاں پر نہیں تھی، وہ شاید ہمیشہ کے لیے مجھے روٹ کر چلی گئی تھی۔ میں اپنے گناہ پر جتنا بھی پشیمان ہوتا کم تھا مگر وقت کو واپس موڑ نہیں سکتا تھا۔ میرے ایک غلط قدم نے سب کی زندگی تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی۔ خود میری اپنی زندگی کسی جہنم سے کم نہ تھی۔ میں تو مجھے باہر روز جلوسنا تھا، میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند تھا۔ میرے غم اور گناہوں نے مجھے وقت سے پہلے ہی بوڑھا کر دیا تھا۔ میرا چہرہ جھریوں زدہ اور بال بالکل سفید پڑ گئے تھے۔ کوئی بھی میری بھیانک چہرے کو دیکھتا تو کانوں کو ہاتھ لگاتا اور عبرت پکڑتا۔ مجھے جیل میں قید ہوئے پورے 7 سال ہو گئے تھے۔ مجھے عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی اور یہ سزا تو بالکل کچھ بھی نہ تھی اس سزا کے سامنے جو میری روح جھیل رہی تھی۔ مجھے روز خواب میں اپنی بیٹی کی چیخیں سنائی دیتی تھی اور میں پاگلوں کی طرح اپنے بال نوچنے لگتا اور اونچی اونچی آواز میں معافیا مانگتا، خدا کے حضور دعا کرتا کہ میری بیٹی کو یہ سزا نہ ملے۔ مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ 7 سال کے بعد پہلی بار میوی مجھ سے ملنے آئی۔ میں نے اتنے عرصے بعد اسے دیکھا تو اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ کہنے لگا میں نہیں جانتا تھا کہ میرے اس جرم کی سزا میری بیٹی کو بھگتنی ہوگی۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ وہ کہنے لگی کہ شکر کرو کہ تمہاری بیٹی سزا سے بچ گئی ہے۔ بہت پہلے بتانا چاہتی تھی مگر میں بتا نہیں سکی کیونکہ میں چاہتی تھی کہ تم اپنے حصے کی سزا اچھی طرح سے بھگت لو اور تمہیں احساس ہو جائے کہ کسی کی بیٹیوں کی عزت رونگنے ہوئے کیسا محسوس ہوتا ہے۔ میں اپنی بیوی کی بات سن کر بالکل ساخت سا ہو گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگی تمہاری بیٹی بالکل ٹھیک ہے، صحیح سلامت میرے پاس میرے گھر میں ہے۔ وہ لڑکا تو بہت سلجھا ہوا اور شریف تھا، تمہارے جیسا درندہ نہیں تھا۔ وہ تمہیں بس احساس دلانا چاہتا تھا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تمہارے جیل جانے میں وہ حریم کو میرے حوالے کر گیا اور کہا کہ میں نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا اور میں نے ایک دم اپنا سر میز پر زور سے پٹکا۔ میں خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتا کم تھا، اس نے میری بیٹی کی عزت کو محفوظ رکھا۔ اب مجھے اس جیل میں اپنے جرم کی سزا ہی کاٹنی تھی جو میں خوشی خوشی سے کاٹنے کو تیار تھا کیونکہ میں اسی کے قابل تھا۔